अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए आरज़ुए मोहब्बत की 4th एपिसोड लेके आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये नॉवल अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलें जी, हम जल्दी से नॉवल स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, जब से अहमद होकर गया था तमाम घर वालों का रवैया उससे बिल्कुल चेंज हो गया था। हर कोई उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, इतना जितना पहले कभी किसी ने नहीं रखा था। या फिर शायद हारिस भाई ने सबको समझाया था। नवाज को कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि उसके साथ सबका रवैया बहुत ही मोहब्बत भरा हो गया था। पहले दादा अबू और बाबा की बातों में जो थोड़ी बहुत सख्ती नज़र आती थी, अब तो वो भी मफकूद थी। और नवाल के लिए यही बहुत था। और पता नहीं, वो चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सोचों में अब सिर्फ अहमद ही अहमद होता था। उसी की बातें हर वक्त वो सोचती रहती थी। या फिर ये कुदरती अमल है कि जिस इंसान की बदौलत आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ आती हैं, आपकी सोचों का महवर वही शख्स बन जाता है। और यही सब कुछ नवाल के साथ भी हो रहा था। लेकिन अब उसे अहमद को सोचना बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसकी बातें सोचकर उसे अच्छा महसूस होता था। और यही बात उसके हक़ में बेहतर थी। और अब डॉक्टर्स भी मुतमईन हो गए थे कि दिन ब दिन उसमें बेहतरी आती जा रही है। अच्छा गाइस, हमारे यहाँ तो ये ना बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। लाहौर में हम जिस साइड में रहते हैं, देखिए अभी भी बारिश हो रही है बाहर। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और आपके यहाँ क्या हालात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि ये जो कुदरती आफात आई हुई है ना हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला इनसे सबको महफूज रखे और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन। तो चलो नावल स्टार्ट करते हैं। और जब डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज किया तो वो अपने भाई और अपनी मम्मा के साथ घर पहुंची। तो घर में सबने उसका खुशी खुशी वेलकम किया था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि सब उससे कितनी मोहब्बत करने लग पड़े हैं। ऐसी मोहब्बतों का इजहार पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब ये सब कुछ उसे खुशी दे रहा था। ऐसा नहीं था कि पहले उससे कोई मोहब्बत नहीं करता था। सभी घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हाँ, कभी इसका खुला खुला इजहार नहीं किया था। वैसे भी हमारे घरों में बेटियों के लिए मोहब्बत तो होती है, लेकिन उसका बरमला इजहार नहीं किया जाता। और यही शायद हम लोगों की गलती भी है कि हमारी बेटियां जो हैं वो हमसे उस तरह से अटैच नहीं हो पाती, हर बात हमसे कर नहीं पाती। इसीलिए तो नवाल ने अपने दुख किसी से नहीं कहे थे। और अब इकराम साहब को भी ऐसा ही लगता था कि उनकी बेटी ने जो अपने दुख उनसे नहीं कहे थे, उसकी वजह भी यही थी कि कभी उन्होंने अपनी बेटी को ये मान दिया ही ना था। वो तो बिन माँ की बच्ची थी, यानी कि उसके बचपन में ही उनकी बीवी की डेथ हो गई थी और उन्होंने तन्हा ही अपने बच्चों को पाला था। लेकिन बेटी की दफ़ा उन्होंने थोड़ी सी सख्ती बरती थी कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। और फिर उसकी ज़्यादातर परवरिश उसकी फूफो ने की थी और शायद इसीलिए उन्होंने अपने बाबा से कोई बात ना की थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी फूफो की सख्तियाँ सहने की आदी थी। घर में किसी ने भी उससे फिजान के बारे में कोई बात ना की थी। हाँ, लेकिन उसकी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं।
کیونکہ جب اس کی والدہ نے اسے پوچھا تو اس نے بھی اقرار کر لیا تھا اور اس شادی کی حامی بھر لی تھی، کیونکہ احمد کی باتوں سے اسے بہت تسلی ہو گئی تھی اور اسے بھی لگا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے بہتر نہیں بہترین ہے۔ اور آج پورے 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے گھر والوں نے صرف چند قریبی لوگوں کو ہی بلایا تھا، مگر پریا بیگم کے کہنے پر نوال کو پوری طرح سے دلہن بنایا گیا تھا اور انہوں نے یہ سارا سامان خود خریدا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو بہت پیاری لگے اور کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہ آئے، اس لیے انہوں نے تمام انتظامات خود دیکھے تھے۔ ان کے گھر والوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں فیضان کوئی بدمزگی نہ کر دے، اس لیے انہوں نے نکاح تو صبح ہی کروا دیا تھا۔ بیوٹیشن کو بھی گھر ہی بلایا گیا تھا اور ابھی بیوٹیشن تیار کر کے اس کو باہر گئی ہی تھی کہ جلدی سے دروازہ کھلا اور پھر بند ہو کر اس کو لاک لگا دیا گیا۔ اور جیسے ہی نوال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے سامنے فیضان کھڑا تھا جو کہ نہایت ہی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نوال ایک دم سے پیچھے ہٹی تو وہ مسکرایا اور شیطانی انداز میں اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا، واہ، تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی خوبصورت تو تم میری دلہن بن کر بھی نہیں لگی تھی۔ اور اس کی طرف وہ قدم بڑھانے لگا۔ نوال اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور آہستہ آہستہ دیوار سے جا لگی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور پھر اس سے پوچھنے لگی، فیضان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ تو وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں میری جان، تم بھول گئی کہ میں کون ہوں؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے اور تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ شادی کر بھی کیسے سکتی ہو؟ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نوال تو اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اس کا ماضی اس کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگ پڑا تھا اور وہ تھر تھر کانپنے لگ پڑی اور اس نے فیضان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ فیضان، تم چلے جاؤ یہاں سے، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور فیضان اس پر اونچی اونچی ہنسی ہنسنے لگا۔ اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن لے، کیونکہ وہ تو یہاں پر آیا ہی اسے بدنام کرنے کے لیے تھا۔ اور اس نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ میں سب کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی اور تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو اور تم نے سب سے جھوٹ بولا تھا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب کے سامنے یہ کہو کہ میں نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی اور میرے ساتھ چلو۔ فیضان نے آگے بڑھ کر نوال کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے جھٹ اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پیچھے کو ہٹی اور اس کی منت سماجت کرنے لگ پڑی، لیکن فیضان پر تو جیسے شیطان سوار تھا اور اس نے اس کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے کہنے لگا کہ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں کسی قیمت پر تمہیں کسی اور کی دلہن نہیں بننے دوں گا۔ جو چیز فیضان کی ہوتی ہے وہ صرف فیضان کی ہے، چاہے فیضان اسے رکھے یا چھوڑ دے۔ اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تم کسی اور کے نکاح میں چلی جاؤ گی؟ میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور نوال کو تو کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کس کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔
اور فضان اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی بات ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ فضان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر 2 تھپڑ لگائے اور اسے کہنے لگا، میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا اور وہ احمد، وہ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکے گا بھی نہیں۔ تم نے کیا سمجھا تھا مجھے؟ اور یہ کہہ کر اس نے اس کے بازو سے کپڑا نوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں توڑ ڈالیں۔ شور سن کر تمام گھر والے وہاں اکٹھے ہو گئے اور دروازہ زور زور سے بجانے لگے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو احمد اور حارث دونوں نے زور لگا کر اس کو دھکا دیا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ اور جیسے ہی وہ اندر آئے تو حارث غصے سے فضان کی طرف بڑھا اور اسے پیٹنے لگا اور نوال تو وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ پڑی۔ سبھی گھر والے بہت حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے جب نوال کو ایک کونے میں بیٹھا روتے دیکھا تو اس کی ماں اور فریحہ بیگم فٹافٹ اس کی طرف بڑھی تھیں اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارث فضان کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا اور فضان اونچی اونچی بول رہا تھا کہ میری کیا غلطی ہے؟ تمہاری بہن نے ہی مجھے بلایا تھا، وہ ہی مجھے نہیں بلا پا رہی، اور تم گھٹیا لوگ نکاح پر نکاح کر رہے ہو۔ میں نے کب اس نوال کو طلاق دی ہے جو تم اس کا نکاح کیسے کروا سکتے ہو؟ یہ سن کر احمد نے حارث کو پکڑا اور اسے کہا، تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، اور فضان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، تم قانون سے واقف تو ہو لیکن شاید پوری طرح سے نہیں ہو۔ یہ لو پکڑو، اپنے کسی وکیل کو پڑھا لینا، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس طرح آج نوال کا نکاح ہوا ہے، اور تم فکر نہ کرو، نکاح ہونا نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ ہمیں پتہ تھا تمہارے اس گھٹیا منصوبے کا، اور یہ کسی اور نے نہیں، تمہاری اپنی ماں نے ہی بتایا ہے۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو کہ تمہاری ماں نے بھی تمہارا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا، اور تم ہم سے آ کر بات کر رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ تو فضان اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا تم ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ گے جس کی میں عزت پامال کر چکا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ احمد نے اس کا گلا دبوچ لیا اور کہنے لگا، اگر تم ایسا کر چکے ہوتے نا تو یہاں پر زندہ سلامت نہ کھڑے ہوتے۔ ویسے تم نے ڈرامہ تو اچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی 2-3 منٹ پہلے ہی تو یہاں سے بیوٹیشن نکلی تھی۔ سوری، تمہاری ٹائمنگ نے گڑبڑ کر دی کہ تم جو پروف کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے۔ اب تم یہ خود ہی سوچ لو کہ تم خود واپس جانا چاہو گے یا ہم پولیس کو بلوائیں۔ اور فضان ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ نوال کو سب کے آگے گندا کر دے گا اور پھر کوئی بھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، لیکن اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کی تمام سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ اتنا کہہ کر کہ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، وہاں سے تن فن کرتا ہوا نکل گیا۔ پھر احمد نے جب نوال کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی ماما کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ ماما، آپ نوال کو تیار کروائیں، رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر موجود لوگ یہاں سے باہر نکلیں اور باتیں کریں، ان کی ایک بات اگلی 10 باتوں کو جنم دے گی، اور ہم کس کس کو جھٹلائیں گے؟ تو اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ رخصتی آج ہی ہو جائے، سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اور فریحہ بیگم بھی اس بات سے متفق تھی، تو انہوں نے احمد کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور تمام بڑوں کو لے کر دوسرے روم میں آ گئیں اور پھر ان سے مشورہ کیا تو سبھی لوگ احمد کی بات سے متفق تھے۔ تو انہوں نے
کہہ دیا کہ ہاں آج ہی رخصتی ہوگی۔ نوال اس کے لیے تیار تو نہیں تھی، لیکن اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، نکاح تو ہو چکا تھا۔ اس لیے نوال خاموشی سے رخصت ہو کر احمد ولا آ گئی، جو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی خریدا تھا۔ اور فریحہ بیگم کے بار بار کہنے پر بھی نوال یہاں نہیں آئی تھی۔ لیکن دیکھیں خدا کی کرنی، آج وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ یہ اس کے نصیب تھے کہ اسے تو یہاں آنا ہی تھا، لیکن ایک مالکن کی حیثیت سے۔ فریحہ بیگم نے کوئی انتظام تو نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ارجنٹلی وہ جتنا بھی انتظام کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے تمام رسمیں بھی ادا کی۔ اس کے بعد نوال کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، اور پھر احمد چلتا ہوا آہستہ آہستہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو نوال چپ چاپ بیٹھی تھی، اس طرح کہ اس کے چہرے پر اس کے کوئی بھی جذبات نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو احمد کہنے لگا، کیا بات ہے نوال، تم ٹھیک ہو؟ تو نوال نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اور وہ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں اتنے بڑے سانحے سے گزری ہوں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، میرا ایک دکھ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو احمد کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو نوال، آج کے بعد کوئی دکھ تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرنے دوں گا۔ دکھ تمہاری زندگی سے کوسوں دور ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جس دن تمہیں اب تمہاری زندگی میں دکھ نظر آئے نا، تو سمجھ لینا کہ احمد اس دنیا میں نہیں۔ اور نوال نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور احمد نے اس ہاتھ کو چوم لیا، تو اس نے فٹافٹ اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کیا، تو احمد ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو، مجھے اپنے تمام وعدے یاد ہیں اور میں ان پر پورا اتروں گا، اور تم جیسے کہو گی ہم ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ فی الحال تم یہ چاہتی ہو کہ ہم دوست بن کر زندگی گزاریں، تو ہم اسی طرح سے رہیں گے جیسے دو دوست آپس میں رہتے ہیں۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اور پھر احمد اس سے کہنے لگا، ویسے ایک بات سچ بتانا، میں تمہیں اچھا لگتا ہوں نا؟ تو نوال مسکرا کر کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ تو کہنے لگے، بھائی اس میں مطلب کی کیا بات ہے، میں تو بس اتنا ہی پوچھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں تو تم مجھے صاف صاف بتا سکتی ہو، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور نوال حیران نظروں سے اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو پھر احمد اسے کہتا ہے، اچھا چلو اٹھو، اٹھ کر چینج کرو، پھر ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں۔ تو نوال کہتی ہے، کیسی پلاننگ؟ تو کہتا ہے، تم پہلے کپڑے چینج کر کے آؤ، پھر بتاتا ہوں کیسی پلاننگ۔ اور پھر نوال اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کرنے چلی جاتی ہے۔ مشتاق احمد صاحب تو یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ان کا بیٹا کتنا بدل چکا ہے، اور جب اس نے پہلی دفعہ جان نماز اپنی ماں سے مانگا تھا تو دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے تھے، اور کہنے لگے، شہریار کیا کہا ہے تم نے؟ تو شہریار نے کہا، ماما میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جان نماز کہاں ہے، کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یا پھر میں مسجد چلا جاؤں؟ تو مشتاق احمد کہنے لگے، بیٹا تم ہی کیوں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور دونوں ماں باپ بیٹا جا کر باجماعت نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ اور پھر مشتاق احمد صاحب تو مسجد میں نماز پڑھ کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے رہے کہ کس طرح سے ان کے بیٹے نے پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے معافیاں مانگتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور کس طرح سے دعا کے دوران اس کے آنسو گرتے رہے۔ اور پھر جب وہ فارغ ہوا تو وہ دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے، اور اس دن انہوں نے فریحہ بیگم سے کہا تھا کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے ہمارا بیٹا تو ہمیں لوٹایا ہی، لیکن ہمارا بیٹا
बुरी सोहबत से निकलकर एक नेक और दयानतदार इंसान बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इबादत गुजार है। जो खूबियाँ उसमें हम ना पैदा कर सके वो उसमें आमिर बेटे ने पैदा की हैं। और उसके लिए तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उसे इसी तरह की सालेह औलाद अता फरमाए जिस तरह का उसने हमारे बेटे को करके हमें लौटाया है। यकीनन ये अल्लाह का करम है। और वो दोनों ही अल्लाह के आगे सरपा सजूद हो गए थे। शहरयार के कहने पर पुलिस उनके वालिद के जो मैनेजर थे उनको और उसके साथियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और उनसे इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ उगलवा भी चुकी थी। गो के उस मैनेजर ने बहुत कोशिश की थी कि वो कोई बात भी इन्हें ना बताए और किसी किस्म का कोई सबूत इन्हें ना मिल सके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सब कुछ इनसे उगलवा लिया था। और पहले मैनेजर तो नहीं, इसके जो साथी थे उन्होंने ही हर बात पुलिस को बताई थी। और फिर जब सबूत पुलिस के हाथ आ गए तो मैनेजर को भी अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। और फिर जितना पैसा और जो जायदाद उन्होंने धोखे से शहरयार के वालिद से बटोरी थी वो तमाम की तमाम चीज़ें उन्हें वापस कर दी गई। शहरयार के कारोबार में जो भी नुकसान हुआ था वो तमाम तो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन कम से कम इतनी भरपाई ज़रूर हो गई थी कि वो अपना कारोबार अब आसानी से आगे चला सकते थे। शहरयार के वालिद अपने बेटे पर जितना नाज करते उतना कम था और जितने उनके जानने वाले थे उनकी भी तमाम बातें जो थी वो गलत साबित हुई थी। और अब कोई उनके सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था क्योंकि उनका वो बेटा जो नशा करता था और अपने माँ बाप को भी नहीं पूछता था, अब वो यकसर बदल चुका था। और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि जिस तरह से एक लड़की ने उनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसी तरह किसी दूसरे शख्स ने उनके बेटे को बुरे रास्ते से हटाकर नेकी की तरफ लगाया था। और जब नवाल कपड़े तब्दील करके अपने कमरे में वापस आई तो क्या देखती है कि आगे अहमद तैयार खड़े हैं कहीं जाने के लिए। तो वो हैरान होते हुए पूछने लगी, आप कहीं जा रहे हैं? तो अहमद ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं जनाब, हम जा रहे हैं। तो नवाल हैरान नज़रों से देखने लग पड़ी और कहने लगा, बताऊंगा नहीं, चलो चलें। और फिर वो गाड़ी की कीज़ उठाता हुआ बाहर निकल गया तो नवाल को भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। और जब वो दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो नवाल ने कहा, रुक जाएं, पहले खाला जाने से तो पूछ लें। तो अहमद हंसते हुए कहने लगा कि इस वक्त आपकी खाला जाने को उठाकर मुझे जूते नहीं खाने हैं, आप चुपचाप चलें, हम उन्हें सुबह बता देंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर नवाल और वो दोनों गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। और नवाल की हैरानगी की इंतहा तो तब हुई जब गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। अच्छा तो गाइस, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लाहौर में जो रहते हैं वो कौन कौन इस साइड पे हैं जहाँ पे सैलाब आया है, क्योंकि हमारा तो अपना घर भी उसी साइड पे था। तो अब यहाँ पर तो हालात बहुत ही बुरे हैं, लेकिन आज कुछ अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन कुदरती आफात से निकाल दे और हम फिर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो गाइस, यहीं पर मैं अपना नावल ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरे नावल पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मुझे ना कहने के लिए अल्फाज भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। चलें, आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।